بهم كتابا جامعا لأوامره ونواهيه. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على خاتمهم وإمامهم سيدنا ومولانا محمد المصطفى وأحمد المجتبى المكون بتاج الاصطفاء والمتربى بإذاء الاجتباء قدوة أنبيائه ورسله وعلى آله النجباء الأصفياء وسلالة نسله وأزواجه المطهرات أمهات المؤمنين المؤتمنات على سرائره وأصحابه العرفاء الذين اهتدوا بهديه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوادمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول جميع طلاب الحديث للصف النهائي: حدثنا فضيلة الشيخ المفتي أبو القاسم النعماني البنارسي مدير الجامعة وشيخ الحديث بها قال: حدثنا الشيخ فخر الدين أحمد المرادابادي قال: حدثنا الشيخ شيخ الهند محمود حسن الدوبندي قال: حدثنا حجة الإسلام قاسم النانوتري قال: حدثنا الشام عبد الغني المجددي قال: حدثنا الشام محمد إسحاق الدهلوي قال: حدثنا الشام عبد الغني المحدث الدهلوي قال: حدثنا الشام ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي قال: حدثنا الشيخ أبو طالب بن علي الشيخ محمد إبراهيم الشرقي قال: حدثنا الشيخ أحمد القشاشي قال: حدثنا الشيخ أبو المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس الشنابي قال: حدثنا شمس الدين محمد بن أحمد الرملي قال: حدثنا شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال: حدثنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال: حدثنا الشيخ إبراهيم بن أحمد الترنوخي قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال: حدثنا أبو علي حسين بن مبارك الزبيدي الحنفي قال: حدثنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي قال: حدثنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مبطل بن محمد الداودي قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية بن يوسف السرخسي قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال: حدثنا أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردفة الجعفي اليماني البخاري صاحب الكتاب رحمه الله تعالى عنه أنه قال: باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة هاد صار يهودا وأما قوله خذنا تغنى هائد تائب. وبه قال: حدث بسم الله الرحمن الرحيم. किताब मनाक़िब के आखिर में हिजरत से मुताल्लिक़ अबवाब चल रहे थे। ये उस सिलसिले का आखिरी बाब है। बज़ाहिर तो इसमें जिक्र है यहूद का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होना, लेकिन और इस बात के तहत जो दूसरी रवायतें उनको शामिल करके यूँ कहा जा सकता है कि इसने मुजमलन हिजरत के बाद मदीना तैयबा में पेश आने वाले मुतफ़र्रिक़ वाक़िआत को जिक्र किया गया है। बिन जुमला उनके एक वाक़या ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा हाजिर हुए हैं तो यहूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिनमें कुछ को ईमान हासिल करने की सआदत मिली, जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर मुतअद्दिद सहाबा किराम, लेकिन बड़ी तादाद वो थी जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। पहली ये जो रवायत है
اتيان اليهود النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ تھا، اس سے متعلق حدیث اگلے سند کے ساتھ آ رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کے مطابق جب کوئی لفظ جن کو غیر مانوس معلوم ہوتا ہے تو اس کی تشریح کرتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے ہادو، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، ہادو کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں ہادو کے معنی صاروا یہوداً۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدنا، خدنا کے معنی کیا ہے؟ اے تبنا، ہم نے توبہ کی۔ عائد کے معنی آتے ہیں تائب کے۔ روایت پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا قرة عن محمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمن باليهود۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے اوپر 10 یہودی بھی ایمان لے آتے تو سارے یہودی ایمان لے آتے۔ اس روایت کا اگر واقعے سے موازنہ کیا جائے تو بظاہر ایسا نہیں نظر آتا، کیونکہ ایمان لانے والے یہودیوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر 10 یہودی بھی ایمان لے آتے تو سارے یہودی ایمان لے آتے۔ اس لیے اس کی مختلف توجیہیں کی گئی ہیں۔ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد 10 سے 10 معین یہودی ہیں جو سربراہ تھے، اہل علم تھے، لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے۔ اگر وہ سب کے سب ایک ساتھ ایمان لے آتے تو باقی تمام یہودی ان کے اتباع میں ایمان لے آتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہی مراد ہے کہ ہجرت کے فوراً بعد، میری مدینہ طیبہ میں آمد کے فوراً بعد اگر 10 یہودی ایمان لے آتے، کوئی بھی 10، تو اجتماعی ایمان کی بنا پر باقی یہودی بھی ایمان لے آتے۔ یہ مطلب ہے کہ جس طرح بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ میں انصار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدت سے حاضر ہو کر مکہ مکرمہ میں مشرف اسلام ہوئے تھے، اور ان کی برکت سے خزرج اور اوس کے تمام حضرات مسلمان ہو گئے۔ اگر ہجرت سے پہلے یہود بھی حاضر ہو جاتے آپ کی خدمت میں اور ایمان قبول کر لیتے تو سارے یہودی مسلمان ہو جاتے۔ ان 3 توجیہات کی روشنی میں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مطلق 10 آدمیوں کے ایمان پر سارے یہودیوں کے ایمان کو معلق نہیں کیا گیا ہے، بلکہ 10 معین یہودی ہیں۔ یا ہجرت کے پہلے 10 کے ایمان لانے کی طرف اشارہ ہے، یا ہجرت کے فوراً بعد، اور ان تینوں میں سے کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ چلیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد ومحمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا ناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه فأمر بصومه. وبه قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا حسين قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن حبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم ثم أمر بصومه. یہ 2 روایتیں ہیں، دونوں کا مضمون ایک ہے۔ پہلی روایت طارق بن شہاب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود کے لوگ عاشورہ کے دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ عاشورہ کی مراد محرم کی 10 تاریخ، عاشورہ یہ الف ممدودہ کے ساتھ صفت کا صیغہ ہے مؤنث کا، یوم مذکر ہے اور عاشورہ مؤنث ہے، اس لیے اصل میں یہ تھا یوم اللیلۃ العاشورہ، رات پہلے آتی ہے، دن پہلے ہو، دن بعد میں آتا ہے، تو پہلے 10ویں رات آئے، اس کے بعد 10واں دن آئے گا۔ صوموا لرؤیتہ
وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، چاند دیکھتے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے اور چاند دیکھتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے. تو شریعت کے اندر رات مقدم ہے، دن مؤخر ہے. اصل یہ تھا کیا تھا؟ یوم لیلۃ عاشوراء، 10ویں رات کے بعد آنے والا دن. پھر مخفف ہو کر یوم العاشوراء ہو گیا، یوم عاشوراء ہو گیا. پھر یوم بھی نکل گیا، تنہا کیا بچا؟ عاشوراء. چنانچہ بعد والی روایت میں عاشوراء آ رہا ہے، یہاں بھی کیا آ رہا ہے؟ عاشوراء. یوم بھی چلا گیا اور لیلہ بھی غائب ہو گیا اس میں سے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ 10ویں محرم کے دن کا احترام کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن احق بصومه. اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا تھا کہ تم لوگ اس دن میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے یہ کہا کہ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں غلبہ نصیب فرمایا تھا. انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو ہم لوگ بھی رکھتے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس روایت ہے نحن احق بصومه، ہم زیادہ حقدار ہیں اس دن کے روزہ رکھنے کے. فامر بصومه، آپ نے اس دن کا روزہ رکھا. اگلی روایت میں اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے. پہلی روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، اس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو روزہ رکھتے ہوئے پایا عاشوراء کا. ان سے پوچھا گیا اس سلسلے میں تو انہوں نے کہا هذا هو اليوم الذي أنزل الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون. یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اوپر غلبہ نصیب فرمایا تھا. وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، اور ہم لوگ اس دن کی احترام میں اس کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے طور پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن اولیٰ بموسیٰ منکم ثم امر بصومه. آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں تمہارے مقابلے میں، پھر آپ نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس جملے کا کیا مقصد ہے؟ نحن اولیٰ بموسیٰ منکم، مطلب یہ کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں تمہاری پیروی میں نہیں رکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل رکھتے ہیں لہذا ہم بھی رکھیں گے، بلکہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے روزہ رکھنے کی وجہ سے رکھ رہے ہیں. اس لیے کہ تمام انبیاء بھائی الانبیاء اخوۃ اللہ، تمام انبیاء اللہ کی بھائی، حدیث کے اندر آیا ہے. تو اور شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام نے خود خطاب کیا کیا تھا؟ وَارْحَمُ بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ، نبی صالح اور اخ صالح کو مبارکباد اور تحیہ کیا تھا، انہوں نے مرحبا کہا تھا. تو انبیاء علیہ السلام آپس میں اللہ کے سب بھائی ہیں. شریعت کا بنیاد ایک ہے، دین کی بنیاد ایک ہے اور شرعی احکام فروعات الگ الگ ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا نحن اولیٰ بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ سے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہے. ہمارا روزہ رکھنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موافقت کے طور پر ہوگا، تمہاری اتباع میں نہیں ہوگا. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستر شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسترون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. وبه قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا حشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه
اوپر والی حدیث کے سلسلے میں حاشیے میں ایک سوال جواب کیا ہے کہ یہود نے جو یہ کہا کہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو صرف یہود کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیسے اختیار کر لیا؟ اس کے کئی جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کی صداقت تواتر کے ذریعے معلوم ہوئی ہو، یعنی انہوں نے تو بیان کیا ہی لیکن پہلے سے یہ چیز چلی آ رہی۔ چنانچہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قریش مکہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رکھتے تھے، وہاں تو رکھتے تھے یہ سوچ کر کہ بقایا ملت ابراہیمی ہے۔ یہ یہود تو الگ راستے پر تھے، یہ روزہ کیوں رکھتے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے بتلایا تو من جملہ ان اعمال کے ان خصوصیات کے جو عاشورہ کو حاصل ہے، ایک مزید خصوصیت معلوم ہو گئی کہ اس نے اسی دن میں نجات حاصل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تو تواتر کے ذریعے اس خبر کی آپ کو صداقت معلوم ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بہت سے حضرات یہود میں سے مسلمان ہوئے تھے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کی صداقت کا علم ہوا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی ہو۔ مطلب یہ کہ محض یہود کی اطلاع کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کو اختیار نہیں فرمایا۔ اب اس روایت کو دیکھیے کیسے پڑھی گئی۔ پہلی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان سے روایت کرنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بھتیجے عبیداللہ ابن عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال کو سیدھا سنوارتے تھے، یعنی درمیان سے مانگ نہیں نکالتے تھے، سیدھا سنوارتے تھے، اور مشرکین اپنے بالوں میں مانگ نکالا کرتے تھے، اور اہل کتاب اپنے سر کو سیدھا سنوارتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً موافقت کرتے تھے اہل کتاب کی۔ کیوں کرتے تھے؟ فرماتے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب موافقت اہل کتاب فیما لم یؤمر فیہ بشیء، جن امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم نفیت یا اثباتن نہیں دیا جاتا تھا، آپ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس میں آپ مشرکین کے مقابلے میں اہل کتاب کے موافقت کو زیادہ پسند فرماتے تھے، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ نہ کچھ باتیں ملت یعنی ہفتے پچھلے مذہب کی باقی رہتی تھی، اس لیے آپ ان کی موافقت کو پسند فرماتے تھے، تو آپ بھی اپنے بالوں کو سیدھا سنوارتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ ثم فرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم راسہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں مانگ نکالنی شروع کر دی۔ جب آپ کا یہ واضح ہوا کہ مشرکین مکہ کا یہ عمل ملت ابراہیمی کی پیروی کے اندر ہے، تو اب اہل کتاب کے مطابق موافقت کو چھوڑ کر آپ نے اس کو اختیار کر لیا۔ یہاں مسئلہ کوئی جواز یا عدم جواز کا نہیں تھا، بلکہ خود اپنے مزاج سے ایک چیز کو ترجیح دینے کا تھا۔ پہلے آپ نے اہل کتاب کی موافقت کو ترجیح دی، پھر ملت ابراہیمی کے متبعین اتباع کی نیت سے آپ نے مشرکین مکہ کا جو عمل تھا اس کی موافقت فرما لی۔ لیکن جواز دونوں کا یکساں ہے، اگر کوئی سیدھا بال سنوارتا تو نہیں کہیں گے کہ یہ مخالف سنت ہے، دونوں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوسری روایت ہے حدثنا ابو بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال هم اهل الكتاب جزءوه اجزاء وآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، یہ جو قرآن میں آیا ہے الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مصداق کون ہے؟ اہل کتاب، وہ اہل کتاب۔ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کون ہیں؟ اہل کتاب۔ کس معنی میں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کہا گیا؟ فرمایا آمنوا جزءوه اجزاء، انہوں نے کتاب کو الگ الگ اجزاء میں تقسیم کر دیا، کچھ احکام پر عمل کرتے تھے، کچھ احکام پر عمل نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ روایت گزر چکی ہے کہ یہود ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تورات میں رجم کا حکم نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ موجود تھے، فرمایا لے آؤ۔
ان کتب صادقین کتاب لے آؤ. ماتوب تورات فتوا ان کتب صادقین تورات لائی گئی اور جو ان کا پڑھنے والا تھا ان کا صفحہ کھول کر جہاں آیت الگ تھی وہاں تو ہاتھ رکھ دیا اور آگے پیچھے کا پردہ شروع کر دیا. ہاتھ اٹھایا تو آیت الگ میں موجود تھی. آپ نے فرمایا اب بولو. کہنے کہ ٹھیک تو لاکھنا کچھ نہ تکاتم تورات میں نسل کی آیت موجود ہے لیکن ہم اس کو چھپاتے ہیں. تو گویا خود ان کو اقرار ہے کہ ہم تورات کے بعد احکام پہ عمل کرتے ہیں بات پر عمل نہیں کرتے. اجتماعی طور پر ان کو چھوڑ رکھا ہے. اسی کو قرآن میں کہا گیا الذین جعلوا القرآن عظیم جنہوں نے قرآن کی کتاب کے حصے کر دیے یعنی کچھ چیزوں کو مانتے کچھ چیزوں کو نہیں مانتے. فآمنوا ببعضہ وکفروا ببعض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اسلام سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ. وبه قال حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال ابي حدثنا ابو عثمان عن سلمان الفارسي انه تداوله بعض 19 من رب الى ربه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن ابي عثمان قال سلمان رضي الله تعالى عنه يقول انا من دام الرمل. وبه قال حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة عن عاصم الاحمر عن ابي عثمان عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال فتت بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. الحمدللہ. یہ کتاب المناقب اور ہجرت کے ابواب کا آخری باب ہے. اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا بھی تذکرہ ہے اور ان کے ایمان لانے کے بھی تذکرہ ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسی اصل تھے. ایران کے رہنے والے تھے. فارس ایران کو کہتے ہیں. جن کے نام مجوس ہے فارسی. ان کا جو باپ تھا وہ دہقان تھا یعنی کاشتکار تھا اور آتش پرست تھا. لیکن ان کے دل میں دین حق کی تلاش کا جذبہ موزن تھا. مختلف لوگوں کے پاس آتے جاتے تھے. آخرکار اپنے باپ کے پاس سے بھاگ گئے اور ایک راہب کے پاس جا کر انہوں نے قیام کر لیا. اس زمانے کا آخری دین عیسائیت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ایک راہب کے پاس رہے, اس کی خدمت کرتے تھے. جب اس کے مرنے کا وقت آیا اس نے دوسرے راہب کے پاس بھیج دیا. اس کے مرنے کا وقت آیا تو تیسرے کے پاس بھیج دیا. اس طریقے سے مختلف راہبوں کی خدمت میں رہے, پوری کے مذہب پر عمل کرتے رہے. آخری راہب نے یہ کہا کہ تم ایسا کرو حجاز چلے جاؤ, وہاں نبی آخر الزمان کی آمد کا زمانہ ہو گیا ہے, ان کے اوپر ایمان لے آؤ. چنانچہ یہ نکلے. عرب کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا, اس کے ساتھ شامل ہو گئے. قافلے والوں نے ان کے ساتھ بدعہدی کی, غداری کی اور ان کو غلام بنا کر فروخت کر دیا. وادی قرا میں مقام پر ان کو فروخت کر دیا. وہاں سے بنو قریظہ کے کسی یہودی نے ان کو خرید لیا اور اس کے بعد جو غلام کی حیثیت سے مختلف ہاتھوں میں آتے جاتے رہے. خود روایت میں آ رہا ہے کہ 10 سے زیادہ افراد کا میں غلام بنا ان کے بعد گزرے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے آئے مدینہ طیبہ میں. ان کو خبر لگی تو اس راہب نے ان کو 3 پہچان بتلائی کہ نبی آخر الزمان کی 3 علامتیں ہوں گی. وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے, ہدیہ قبول کریں گے اور ان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی, ختم نبوت یعنی خاتم النبیین ہونے کی مہر کی ان کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. چنانچہ یہ باغ کے اندر کام کرتے تھے. کھجور کے باغ میں تھوڑی سی کھجور لے کر آئے اور آ کر کہا یہ آپ کی خدمت میں صدقہ ہے. آپ نے خود تناول نہیں فرمایا. جو فقراء صحابہ وہاں موجود تھے ان کے درمیان تقسیم کر دیا. فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے. پھر 1-2 روز کے بعد تھوڑے سے چھوارے اکٹھا کر کے پھر لے کر آئے, کہا کہ ہدیہ ہے. آپ نے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اب تیسری ان کو تلاش تھی. چنانچہ یہ چکر لگاتے رہے, پیچھے پیچھے پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کیا چاہتے ہیں. آپ نے چادر مبارک اٹھا دی, انہوں نے بوسہ دیا اس بہر کو اور کہا مجھے ایمان میں اسلام میں داخل کر لیجیے.
آپ نے ان کو ایمان کا کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گئے. لیکن یہ تھے غلام، یہ چاہتے تھے کہ مجھے یہود کی غلامی سے نجات ملے. اپنے آقاؤں سے بات کی، انہوں نے مکاتبت کے کا عہد کر لیا. بڑی مقدار میں سونے کی کا مطالبہ کیا. 16 رتن سونا چاہیے اور 100 کھجور کا درخت چاہیے جو پھل دینے والا ہو. کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے، کئی سال اس میں پھل آتا ہے. دیکھ لیجیے آپ کے راستے میں کھجور کا درخت لگے ہوئے سال وقت ہو گیا ہے. تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک میں کرتا ہوں. چنانچہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے 100 درخت لگائے اور سال بھر کے اندر اس میں پھل آ گیا. ایک درخت سے پھل نہیں آیا. پتہ چلا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لگائے. آپ نے اس کو اکھاڑ کر پھر سے لگا دیا، اس پہ پھل آ گیا. ایک مدد تو پورا ہو گیا. ایک شخص حضور کی خدمت میں سونے کا ایک انڈا لے کر آیا. آپ نے ان کو دیا کہ اس کو ادا کر دو. انہوں نے کہا حضرت یہ اتنا بڑا ٹکڑا ہے، 16 رتل کیسے ہو گئے؟ تولو تو. اس کو جو تولا کیا تو پورا 16 رتل کا تھا. چنانچہ اب مالکان کے لیے کوئی بہانہ نہیں بچا. ان کا بدلے کتابت ادا ہو گیا اور یہ آزاد ہو گئے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا بن گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی ملاقات کرا دی تھی. پڑھ چکے اس کا بھی واقعہ، ان کے مہمان بن کر گئے تھے. یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ. ان کی عمر کے سلسلے میں بڑی بڑی باتیں کہی گئی ہیں. محشی نے لکھا ہے ایک قول 250 سال عمر ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ 350 سال عمر ہوئی. لیکن ایسا نہیں ہے. جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، علامہ ذہبی کا سیر اعلام النبلاء ہے، اس میں ان کی عمر 100 سال یا 100 سال کے قریب قرار دی گئی ہے. اس میں زیادہ نہیں. جیسے عام طویل عمر ضرور تھے، جیسے کہ کئی یہودیوں کئی عیسائی راہبوں کے پاس ہوتے ہی پہنچے تھے. اب روایت دیکھیے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کا تذکرہ. وبه قال حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني قال ابي کون ہوئے؟ سلیمان. یہ سلیمان کا نام ہے ابو عثمان سلمان، ان سے یہ نقل کرتے ہیں. قال وحدثنا ابو عثمان، تحویل ہو گئی. معتبر کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا براہ راست ابو عثمان نے. وہ کہتے ہیں کہ وہ نقل کرتے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ مجھ کو ایک سے دوسرے کے ہاتھ میں لیا 10 سے زیادہ آقاؤں نے. فداب له بضعة عشر من رب الى رب. 10 سے تو زیادہ ہو گئے، 11 12 13 19 تک جتنے بھی ہو جائیں جب اس کے اندر آ جائیں گے بنا کے اندر. 3 سے لے کر 9 تک بنا کا اطلاق ہوتا ہے، تو 13 سے لے کر 19 تک اس کے اندر اتنے آقاؤں کے ہاتھ میں ایک کے بعد دیگرے غلام بن کر رہے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رامہ ہرمز کا رہنے والا تھا. یہ ایران کا ایک بڑا شہر ہے رامہ ہرمز، لیکن ان کی جو خاص بستی تھی اس کا نام لکھا جئی. جئی ان کے قصبے کا نام تھا. رامہ ہرمز یہ بڑا شہر تھا جو اس کے قریب پہ یہ چھوٹا قصبہ تھا. جئی وہاں کے رہنے والے تھے اور کاشتکار کے پیشے کے اعتبار سے. آخری روایت ہے ابو عثمان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فترت ما بین عیسیٰ و محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو فترت ہے وہ زمانہ جس میں کوئی نبی نہیں بھیجا گیا، نیا نبی نہیں بھیجا گیا. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قاصد تھے جن کو سورہ یاسین میں مرسلین کہا گیا ہے، فرستادے، ان کا سلسلہ چلتا رہا ہے، لیکن باقاعدہ نبی کوئی نہیں آیا. اس فترت کا زمانہ 600 سال ہے. یہ 600 تقریبی ہے، اس لیے کہ اس مدت کی تعین کے سلسلے میں بھی کئی اقوال ہیں. علامہ سیوطی کی قول نقل کیا ہے قال قتادہ 560 وقال الکلبی و40. قتادہ کہتے ہیں کہ 560 سال کا وقفہ ہوا ہے
اور کل بھی کہتے ہیں 540 سال کا وقفہ ہوا ہے. اب بعض لوگوں نے 400 سال کا ہے، لیکن یہ 400 نہیں ہے، 500 سے زیادہ ہی ہے اور 550 سے بھی زیادہ ہے. 557 بعض لوگوں نے بتایا کہ 557 سال کا وقفہ ہوا ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. جلد اول الحمدللہ مکمل ہو گئی. جیسے کتاب کی تقسیم بات کی ہے، مضمون مسلسل چلا گیا ہے. اس کے بعد جلد ثانی میں جو مغازی کے ابواب ہیں، پھر تفسیر کے ابواب ہیں، وہ بھی انہی ابواب سے متعلق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے اصفیاء اور متبعین کا تذکرہ چل رہا ہے. انہی کے حالات ہی کے اندر غزوات بھی شامل ہیں. اور آپ کے سب سے بڑی معجزہ جو علامات النبوت فی الاسلام پیچھے بات گزرا ہے، آپ کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں آیا تھا ان علامات کے اندر. اس کے لیے یہ کتاب تفسیر جو ہے مستقل ایک بڑے معجزے کو، متعلقات کو بیان کرنے کے لیے قائم کیا ہے. یہ تو ہماری ہندوستانی نسخے کی تقسیم میں جلد اول پر آگے کتاب پوری ہو گئی، ورنہ مضمون کے اعتبار سے تسلسل آگے تک چلا گیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس سفر کو بھی منزل اتمام تک پہنچایا، اور اللہ نے اس نعمت سے نوازا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کا ترجمہ کی درس جو یہاں تک ہو چکا ہے.